الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ تو سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اور اسی کے بعد سے پھر آگے کی آیتوں میں سب وہی جھجھوڑا گیا ہے کہ لوگ کیسے باطل اور شرک کی طرف جاتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی کا بیان پھر آگے یہی سلسلہ آگے تک چلتا ہے۔ تو ترجمہ بھی کر دوں اور تھوڑا پچھلے درس سے آپ کو جوڑنا بھی پڑے گا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے یعنی انسانوں ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ۔ تو پہلے ٹکڑے کے بارے میں بات تو آ گئی تھی شادی اور بیوی کے حوالے سے، اور یہ چیزیں بھی سامنے آ گئی تھی کہ انسانوں کا جو جوڑا ہے، شادی شدہ جوڑا، اس کے حوالے سے، اور اس آیت سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اسی لیے انسانوں اور جنوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کی شادی انسانوں سے اور جنوں کی شادی جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑے اسی طرح سے بنائے ہیں۔ خیر یہاں چونکہ آیت کا وہ مقصود نہیں ہے، اسی لیے میں اس چکر میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس یہ بتانے کے لیے کہ اس طرح کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں کہ انسانوں کی شادی جن سے ہو جائے یا جنوں کی شادی انسانوں سے ہو جائے، یہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، تمہارے جوڑے سے، یہاں پر بھی جوڑے کا معنی کریں گے، یعنی بیوی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا شوہر، شوہر ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی، دونوں طرف یہ بات، دونوں کے لیے ہے یہ بات، اور دونوں کو اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں سب سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ فرما رہا ہے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی یعنی انسانوں میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور تمہارے اپنے جوڑوں سے تمہارے لیے بیٹے اور کہیں اور پوتے، حفدہ کہتے ہیں پوتے کو عربی زبان میں، اور بنین یہ ابنن کی جمع ہے، بیٹے، ابنن کی جمع ابنا بھی آتی ہے اور بنین بھی آتی ہے، اصل میں بنونا وہ حالت رفع میں اور بنینا حالت نصب اور جر میں۔ تو کہا کہ تمہارے لیے تمہارے جوڑوں سے بیٹے بنائے اور پوتے، تمہارے لیے جو ہے اولاد تم کو دی بیٹوں کی شکل میں، پھر جو ہے پوتوں کی شکل میں۔ یہاں بنین اور حفدہ کہا گیا ہے، اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں داخل ہیں، اسی طرح سے حفدہ میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب داخل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک احسان کے طور پر ذکر کیا ہے اور انسان کو یاد دلایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے دنیا میں تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر ان جوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سونی زندگی میں ایسی بہاریں کھلا دیں کہ تمہاری اپنی اولاد ہوئی، پھر تمہاری اولاد کی اولاد ہوئی۔ یہاں ایک پوائنٹ خاص طریقے سے نوٹ کرنے کا ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی نعمت تمہیں عطا کی ہے،
सिर्फ ये जिक्र नहीं किया है, बल्कि औलाद के साथ औलाद की नेमत का भी जिक्र किया है। क्योंकि इंसानी फितरत है एक, आपको भी शायद इसका एहसास हो, अगरचे कि आप उस उम्र में अभी नहीं है। जब उस उम्र को पहुंच जाएंगे तो और ज्यादा एहसास होगा, जब अपने आप पर बन आएगी। अभी तो खैर ये एहसास जरूर होगा कि दादा दादी और नाना नानी का क्या महत्व होता है और उनकी क्या अहमियत होती है जिंदगी में। तो औलाद के साथ औलाद की औलाद, यानी पोता पोती और नवासे नवासियों का भी जिक्र किया। उर्दू में एक मुहावरा है, बोलते हैं लोग, मैं चूंकि उसको अच्छा नहीं समझता हूं इसीलिए मैं जल्दी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपके लिए फिर भी उसको इस्तेमाल करता हूं, बस एक चीज को समझाने के लिए, वरना हम इस तरह की मिसालों को सही नहीं समझते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं कि सूद से, असल से सूद प्यारा होता है। असल से सूद प्यारा होता है। ये कब कहते हैं उर्दू में मुहावरा ये, कि बेटे और पोते के हवाले से, कि बेटे से कहीं ज्यादा मोहब्बत पोते और पोतियों से हो जाती है, यानी बेटे की औलाद से, इसी तरह से बेटी की औलाद से भी। इसी को क्या कहते हैं कि असल से सूद प्यारा होता है। चूंकि ये मिसाल उर्दू के अंदर एक गलत जो है जहनियत की अक्कासी करती है, एक गलत तरह की मेंटालिटी का इसमें अक्स है, इसीलिए हम इसको पेश करना अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन आप उसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसलिए मैंने पेश कर दिया है। ये गलत जहनियत की अक्कासी क्या है इसमें, कि भाई देखिए असल और सूद क्या है ये एक सरमायादाराना निजाम का हिस्सा है, जिसमें गरीबों का खून चूसा जाता है। और इसीलिए इस्लाम ने बड़े सख्त लहजे में सूद को हराम करार दिया, और सूद की इस जो है इस लेन देन को अल्लाह के खिलाफ ऐलाने जंग से ताबीर किया। तो ये इस्लाम के नुक्ते नजर से घिनौनी शक्ल है ये। अब उसको हम मिसाल में क्यों पेश करेंगे इसके लिए, कि असल से सूद प्यारा होता है। जो बनिया लोग होते हैं ना, जो सूद पर पैसे देते हैं, इंटरेस्ट के लिए पैसे देते हैं, तो उनका मसला क्या होता है कि जो असल उन्होंने कर्जा लिया हुआ था ना, तो असल कर्जा आए ना आए उसकी फिक्र नहीं रहती, उनको सूद पहले चाहिए। सूद आता रहे, उनको इंटरेस्ट मिलता रहे, उसकी फिक्र रहती है उनको। तो वहीं से ये मुहावरा बना कि असल से सूद प्यारा होता है। तो क्या कहा, देखिए क्या फरमाया, वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफदा, और तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़ों से, यानी तुम और तुम्हारे जोड़े का जो आपसी मिलाप हुआ, जो जिनसी मिलाप हुआ, उसके नतीजे में तुम्हारे लिए औलाद, और फिर औलाद की भी औलाद हुई, बेटे पोते तुम्हें इनायत किए। किसने? अल्लाह ताला ने। इंसान की जिंदगी में औलाद बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। पूछिए उन अरबपतियों से जिनकी औलाद नहीं है, वो दिन रात इस सोच में रहते हैं कि इतना कमा करके मैं किसके लिए कमा रहा हूं, मेरा तो कोई वारिस ही नहीं है। अगर वारिस ना मिले किसी को, और अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन बच्चे की जहनी हालत ठीक ना हो, या जिस्मानी तौर पर माजूर हो, तो सारी दौलत उसे
बिल्कुल अपनी आंखों के सामने बेकार नजर आती है, कि अगर सारी दौलत भी खर्च करके अगर बच्चे की सेहत मुझे मिल जाए, तो वो सारी दौलत भी खर्च करने को तैयार हो जाए। ये इतनी अजीम नेमत और दौलत है, जहां एक बीवी जवानी के दिनों में अपने शौहर के लिए, और एक जो है शौहर अपनी बीवी के लिए जिनसी तस्कीन का सबब बनते हैं, और दोनों बहुत पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं, जब वाकई माने में दोनों में से हर एक दूसरे के हुकूक को अदा करते हैं। वहीं जब औलाद होती है, तो दोनों को भी, शादीशुदा जोड़े में से हर एक को, चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो, उनको अपने मुकम्मल होने का एहसास होता है। और जब तक ये औलाद न हो जाए, उनको अपने अंदर एक कमी सी महसूस होती रहती है, उनको अपनी जिंदगी में एक कमी का एहसास होता रहता है। ये थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं, और कि जब निकाह करते हैं, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद जब निकाह के बंधन में बंधते हैं ना, तो निकाह को ये कहा गया है, सही हदीस है ये, कि ये यहां से ईमान मुकम्मल होता है। निकाह से पहले ईमान मुकम्मल नहीं रहता मेरे भाई, और निकाह के बाद ईमान मुकम्मल होता है। मतलब क्या है उसका, कि अब तक की अपनी अधूरी जिंदगी थी, जब हमारा जोड़ा हमारे साथ आ गया, तो अब हमारी ईमानी जिंदगी की भी तकमील हो गई। उसके बाद फिर जो है शादी के बाद भी अपनी जिंदगी के अंदर एक खला महसूस होता है, एक कमी महसूस होती है, जब तक औलाद ना हो जाए। पूछिए उन खवातीन से जिनकी शादी के बाद 4-5 साल गुजर गए हों और कोई बच्चा न हुआ हो, कोई औलाद न हो, वो किस कर्ब और तकलीफ के दौर से गुजरती हैं। कभी पूछ लीजिए उनके बारे में, वो वही बता सकती हैं, दूसरे को उसका एहसास नहीं होता। दूसरे तो सिर्फ ताने देते रहते हैं, क्या शादी को 5 साल गुजर गए अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है। पूछिए उस नौजवान से जिसकी शादी के 6-7 साल गुजर गए हों, और कोई औलाद न होने की वजह से लोगों के सवालात के जवाब नहीं दे पाते हैं, और सब मजा लेने के लिए पूछते रहते हैं, क्या कोई खुशखबरी नहीं अभी तक, क्या हो गया, क्या हुआ, कहीं टेस्ट कराए, क्या हुआ, क्या कुछ। ये मजे लेने के लिए लोगों की निगाहों का सामना नहीं कर पाते हैं उस मौके पर, और अंदर से अपने अंदर कितना वो अधूरापन महसूस करते हैं, उसका एहसास नहीं कर सकते आप। जो भी शादीशुदा जिंदगी में अपने बच्चों की बहारें देख रहे हैं और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनके दर्द को वो महसूस नहीं कर सकते। एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक शायर, वो मजाहिया शायर है, यानी बहुत ही जो है, मजा का मतलब जोक जो है, यानी जोक जो है उसके अशार में बहुत होता है। तो उसने उसी जोक के अंदर ही बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कभी कहे जाते हैं। तो कहा कि जोड़ों का दर्द क्या है, जोड़े ही जानते हैं। असल में ये जो है इस लिहाज से कि आप घुटने वगैरह जो है ना, हमारे जिस्म के अंदर जो भी जोड़ होते हैं, घुटने में खास तरीके से जोड़ में बहुत दर्द होने लगता है लोगों को। तो कभी आदमी इसको भी सोच सकता है कि जोड़ों का दर्द क्या है, जोड़े ही जानते हैं। और जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनको भी आप साथ में ले सकते हैं, कि शादीशुदा जोड़ों का दर्द क्या होता है ना, वो तो शादीशुदा जोड़े ही जानते हैं, कि उनको किस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। औलाद ना हो तो बड़ी मुश्किल दौर से वो गुजरते हैं। और
بڑی تکلیف کے دور سے وہ بھی گزرتے ہیں. اس کے بعد اولاد ہے تو پھر اولاد کی خواہش ہوتی ہے. اپنی اولاد کی ضرورت انسان کو اس سے بھی محسوس ہوتی ہے کہ اس کا اپنا جو بھی ہے خاندان وہ چلتا رہے گا. اور اپنی اولاد اس لیے ضروری ہے کہ اولاد کا منہ تو تبھی تبھی دیکھیں گے نا جب اپنی اولاد ہوگی. تو جب اولاد کی اولاد ہوتی ہے تو بڑھاپے کا دور ہوتا ہے کسی بھی شخص کا. تو یہ حافظتاً جو کہا، یعنی اولاد کی اولاد، اس کی کیا اہمیت ہے اس کے اندر، وہی بتانے کے لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں آپ سے کہ بڑھاپے میں اپنی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ تو جوان ہو چکی ہوتی ہے، کبھی شادیاں بھی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. تو اب وہ شادی شدہ جوڑے، وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ ہنی مون منائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ ان کی اپنی چیزیں ہیں، ان کی پرائیویسی ہے، ان کی پرائیویٹ زندگی ہے. اب وہ اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے. یہی کچھ حقیقتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. اور جو ماں باپ اپنے بچوں سے شادی شدہ زندگی کے میں بھی وہ پہلے جیسی توجہ چاہتے ہیں تو غلط جو ہے امید رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی اب اپنی زندگی ہے، ان کو اپنی زندگی جینے دینا چاہیے. یہاں ان کے لیے اگر کوئی کھلونا ہے جو ان کے بڑھاپے کا ایک سکون کا سبب بن جائے اور بڑھاپے میں ان کو سکون دے جائے، وہ ان کی اولاد کی اولاد ہے. اپنی اولاد کی اولاد کو جب وہ کھلاتے ہیں نا تو اپنا بڑھاپا بھول جاتے ہیں اور انہیں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، پھر سے وہ بچپن میں چلے جاتے ہیں اور اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ جو دل لگیاں کرتے ہیں، جو چھوٹے بچے بن کر کے کھیلتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا سکون ہے. اور اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طریقے سے یہ ذکر کیا کہ انسان کا بڑھاپا سنور جاتا ہے جب اس کی اولاد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مثال میں لے لیجئے نا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد حسن حسین یہ چھوٹے تھے اس وقت، اور یہ سب سے آخری بیٹی ہے نا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں تو 60 کے جو ہے اس پہ جا رہے ہیں آپ، تو اس پہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے بن کر کے آپ کھیلتے ہیں، وقت گزارتے تھے ان کے ساتھ. اور یہ چیز انسان کو اتنا سکون دیتی ہے کہ اس کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو ان ماں باپ سے پوچھئے کہ جن کے نواسے اور نواسیوں کو یا جن کے پوتے اور پوتیوں کو ان سے دور کر دیا گیا، ان کے اپنے پوتے پوتیوں کو ان کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا گیا. ان کا درد سنیے، ان کے درد کی ہم نے آوازیں سنی ہیں، اسی لیے ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جب ایسا ہوا کہ دادا دادی سے دور کیا گیا بچوں کو اور جان بوجھ کر کے دور کیا گیا. کبھی یہ چیز بیوی کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ بچوں کو گھلنے ملنے نہیں دینا چاہتی کہ نہیں جو ہے بچے بگڑ جائیں گے. کبھی یہ ہوتا ہے بہانہ، کبھی یہ کہ نہیں بچے کو یہ ہو جائے گا، بچے کو بیماری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ارے بچوں کو کھیلنے دو ان کے دادا دادی کے ساتھ، اس سے ان کا بڑھاپا سنورتا ہے اور بچوں کو بچپن ان کا بچپن سنورتا ہے. بچوں کا یاد رکھو اس کے اندر، کیونکہ بچوں کو بھی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہوتے ہیں، وہ بچے کو پورا وقت نہیں دے پاتے، اس وقت دادا دادی
یا نانا نانی یہ ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھرپور توجہ دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے تو دینے تو توجہ، ان کو کھیلنے دو اپنے پوتوں کے ساتھ، اپنی پوتیوں کے ساتھ۔ صرف ایک ہی شکل میں آپ دور رکھ سکتے ہیں، جب دادا دادی کا جو دینی مزاج ہے وہ الگ ہے، اور ڈر یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ رکھ کر کے اپنے پوتوں اور اپنے نواسیوں کو، اپنے نواسوں کو بگاڑ دیں گے۔ غیر دینی مزاج رہا ہے اور ابھی تک اسی غیر دینی مزاج میں ہے، تو پھر وہاں تھوڑا لحاظ کر سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ملنے دینا چاہیے، ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے بعض لوگوں نے اصل فون کر کے اپنے درد کو بیان کیا، اسی لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ احساس ہوتا ہے ان کو کہ اگر ان کے اپنے پوتوں اور پوتیوں سے دور کیا جاتا ہے یا نواسے نواسیوں سے دور کیا جاتا ہے، جبکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھیلیں، وقت گزاریں، اور ان کے لیے یہ سکون کا سبب ہے، اور وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی اور اس کو بڑی نعمت کے طور پر بیان کیا، بڑی نعمت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے اپنی نعمت کا ذکر کیسے کیا ہے، یہ سب ابھی نعمتیں گنوائی جا رہی ہیں، اور انہی نعمتوں کے بعد بیان توحید کا شروع ہوگا، اور شرک کے خلاف ایک سمجھیے کہ محاذ ہوگا جو آگے کی آیتوں میں ہے، اور عقلی لحاظ سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ شرک کیسے کرتے ہو، تمہیں تو توحید پہ رہنا چاہیے۔ تو پہلے بیوی کی شکل میں ایک بڑی اہم نعمت انسان کو ملتی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی شکل میں بڑی اہم نعمت ملتی ہے اسے، اسی لیے کبھی بھی بغیر شادی کے رہنے کو ترجیح نہیں دینا ہوتا ہے۔ اسے نوٹ کر لیجئے گا کہ بعض خواتین کا بھی مزاج بن رہا ہے، اور بعض جو ہے نوجوان تو خیر پہلے سے بھی بہت زیادہ ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، لیکن اب بعض خواتین کا بھی مزاج بن رہا ہے کہ نہیں ہم بغیر شادی کے رہیں گے، اور بڑی لمبی مدت ہو جاتی ہے، شادی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، اور شادی ہی نہیں کرنا چاہتے، شادی ہی نہیں کرتے، اور کوئی توجہ بھی نہیں رہتی ہے کہ جلد از جلد شادی کر لیں۔ تو یہ جو بغیر شادی کے رہنے کا جو مزاج ہے نا، یہ رہبانیت کہتے ہیں اس کو، اور دنیا سے کٹ کے رہنے کا یہ مزاج، یہ فطرت کے خلاف ہے، اور یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے، یعنی سمجھیے کہ فطرت سے بغاوت ہے یہ ایک طرح سے۔ اور جتنے بھی اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں نا، پہلے تو ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر وہ حرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیے، حرام کی زندگی میں وقتی لذت ہے، وقتی طور پر لذت ہے، لیکن سکون کبھی نہیں آئے گا۔ وہ جیسے ہی حرام، یعنی آدمی کوئی حرام کی طرف جاتا ہے اور حرام کرتا ہے، اس وقت بڑے جوش کے ساتھ حرام کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی حرام کر لیتا ہے، اندر سے اس کی آواز آتی ہے، ارے میں نے یہ کیا کر لیا، میں گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اندر سکون کا احساس ہونے کے بجائے ندامت کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہے کہ اس کا سارا سکون تہو بالا ہو جاتا ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے، تو کبھی اس میں سکون نہیں آ سکتا، جس سکون کی بات
अल्लाह तबारक व ताला ने शादी शुदा जोड़े के हवाले से की है। इसी तरह से आप किसी की औलाद को लेकर के पाल लें, लेकिन आपको औलाद का वो सुख नसीब नहीं होगा। दिल से जो सुकून जो होता है, दिल का सुकून, वो नहीं हासिल होता है किसी और की औलाद को पालने में। अपनी औलाद चाहे जैसी भी हो, वो औलाद, साहिब औलाद होने का सुख ही मेरे भाइयों कुछ और है। हम अपने बच्चों पर कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये रहता है कि ये बच्चे हमारे हैं। वो अपनेपन का जो एहसास है उनके साथ, और फिर उसके बाद से उन्हें देख करके हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते ये। हालांकि उनकी बाज हरकतों से हमें गुस्सा भी बहुत आ जाता है। गुस्सा आ जाना ये एक फितरी चीज है, कभी आता है गुस्सा, फितरी चीज है। लेकिन इस गुस्से के बावजूद, उनकी बाज हरकतों के बावजूद भी, वो बच्चे तो हमारे ही है ना, फिर भी हमें सुकून दे जाते हैं। तो ये बच्चों का जिक्र किया, और जो है बीवी के बाद बच्चों का, औलाद का, और उसके बाद फिर औलाद की औलाद का भी, और उसके बाद क्या है, माल। याद रखिए ना कि इन सब चीजों की भी अपनी जगह पर अहमियत है। बीवी की अहमियत है, बच्चों की अहमियत है, औलाद की अहमियत है। हमारी जिंदगी में सुकून इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के साथ दुनिया की जिंदगी में सुकून माल के साथ भी जुड़ा हुआ है। याद रखिए, माल सब कुछ नहीं है। ये आप कहते हैं, सुनते रहते हैं कि माल से, दौलत से आप दुनिया का सुकून खरीद नहीं सकते। ये सही है कि आप सुकून खरीद नहीं सकते, लेकिन ये भी सही है कि दुनिया की इस जिंदगी के सुकून का एक अहम सबब ये माल भी है। इसका भी इनकार नहीं कर सकते। ये भी एक हकीकत है। जो हकीकत हो उसे तस्लीम करना पड़ता है। बाज मर्तबा, बाज खुतबे वगैरह आप सुनते होंगे, तकरीरें सुनते होंगे, तो उसमें कुछ इसी अंदाज से रहता है मसला। और बाज मर्तबा लोग नसीहत भी करते हैं, तो ऐसे ही कह देते हैं कि भाई, दौलत क्या है, दौलत से सुकून नहीं मिलेगा, दौलत रह भी जाएगी तो क्या हो जाएगा आपको, आपकी जिंदगी में उससे कोई सुकून तो खरीदा नहीं जा सकता। सुकून बाजार में कोई बिकने वाली चीज तो है नहीं। ये सही बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है। आप उन लोगों से पूछ लीजिए कि जिनके अपने घर की बात यह है कि उनकी सैलरी उनके खर्च के लिए बस नहीं आती है, और महीने के आखिर में जब जेब तंग हो जाती है, तो सोचिए कि उनकी क्या कैफियत होती है। आप नहीं जानते अगर आप इन हालात से गुजरे नहीं हैं तो। आप उनसे पूछिए ना, जिनके पास दौलत नहीं है, उनके बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें, जब ये बच्चे दूसरों को देख करके आकर के मचलते हैं, चाहते हैं कि भाई दूसरों के बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आकर के जब
اپنے والدین سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے، تو اس ماں باپ کے دل سے پوچھئے کہ پھر اس کا سکون کیسے جاتا ہے، اور وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس وقت پیسے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ وہ کہے گا کہ میری جیب تو اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بھی جب جیب کا بوجھ جیب جو ہے اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ہے نا، تو دل اندر سے کیسا کڑھتا ہے نا، کیسا درد محسوس ہوتا ہے۔ تو پوچھئے ان سے جو اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، ان کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی مالی حالت کو دیکھ کر کے وہ خود سے کوئی کبھی مطالبہ نہیں کرتے، اور کسی طرح کی خواہش کا اظہار نہیں کرتے۔ تو وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں۔ تو مجھے بھی اس سلسلے میں کبھی اپنی زندگی میں بچوں کی خواہشات کو لے کر کے، ان کو پوری کرنے کے لے کر کے کبھی اس طرح کی کے حالات کا جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ لیکن ایسا ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا، اور چاہتا ہے آدمی خود سے کہ ہم بچوں کی اپنے بچوں کی یہ خواہش پوری کریں، ہماری بھی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پوری کریں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ مطالبے نہیں کرتے تو ہم کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اندر سے ایک تو رہتا ہے بہرحال کہیں نہ کہیں کہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بچوں کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے اپنے بچے کے ایڈمیشن کی فیس کے بارے میں۔ ان کی ماہانہ فیس کو لے کر کے جب اسکول سے بار بار وارننگ آتی ہے کہ اگر آپ فیس نہیں جمع کیے تو آپ کے بچے کا نام اسکول سے کٹ جائے گا، ان سے پوچھئے کہ پھر اس مال کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اگر مال نہ ہو تو ہماری زندگی کا سکون کیسے غارت ہوتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہم چیز ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ذکر کیا، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، کہ جہاں جو ہے جوڑے کی اہمیت کو بتایا، جہاں اولاد اور اولاد کی اہمیت کو بتایا، وہیں رزق کے حوالے سے بھی تو کہا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو اچھی چیزیں، حلال کمائی کا رزق دیا۔ طیبات یہ حلال چیزیں ہوتی ہیں، حلال کو طیبات کہا جاتا ہے اور حرام کو خبائث کہا جاتا ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تم تمہیں رزق دیا، حلال کمائی کا ذریعہ بنا دیا، روزی روٹی کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو حلال ذریعوں سے کما رہے ہیں، کما رہی ہیں، اور ان کے گھر کا الحمدللہ گھر کا پورا خرچہ ان کی خواہش کے مطابق وہ کر لے جا رہے ہیں، اور بڑی اچھی زندگی بسر کر لے جا رہے ہیں جس میں سکون ہے اور اطمینان ہے۔ تو یقیناً میرے بھائیوں، زندگی کا ایک سکون یہ بھی ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جتنی بھی باتیں اس آیت کے اندر ہیں، اگر کسی شخص کو یہ ساری نعمتیں میسر ہیں تو زندگی کا سکون اسے مل گیا بس۔ اب وہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے نا، کم ہے۔
ये सारी नेमतें, बहुत सारे भाई हैं हमारे, बहुत सारी बहनें हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें दी हैं। आंखें भर आती हैं। अल्लाह ताला ने एक दीनी मिजाज दिया पहले, फिर दीनी मिजाज का जोड़ा दिया जो उनके अपने मिजाज का है, फिर औलाद उनके। अभी औलाद का जो है दौर नहीं पहुंचा है आप लोगों का। ज्यादातर लोगों के बारे में जो मैं जानता हूं तो वो ये है, तो ये औलाद की हद तक ही है अभी। औलाद का सुख दिया, अच्छी सी जॉब और सर्विस अल्लाह की तरफ से, ये नेमत जिसमें वो अपनी जिंदगी सुकून के साथ बसर कर रहे हैं। और ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। ये दौलत जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना मेरे भाइयों, तो वो भी फिर सुकून के बजाय टेंशन देती है, परेशानियां बढ़ा देती है। लेकिन जब ये हलाल जरियों से मिला हुआ रिस्क, अल्लाह की तरफ से दिया गया ये रिस्क, जो जिंदगी की जरूरतों के लिए काफी हो, तो ये एक ऐसी पुरसुकून जिंदगी है। और अल्लाह ताला की एक ऐसी अजीम नेमत है कि जिस पर हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। फरमाया, व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, तुमको उसी ने रिस्क दिया है। और कैसा रिस्क दिया है? पाक और हलाल कमाई का रिस्क दिया है। अब ये सब बयान करने के बाद देखिए कैसे झिझोड़ने वाला अंदाज है आगे। ये है नफ्स का तज़किया, और ये है तौहीद की दावत जो यहां से अब शुरू हो रही है। इन नेमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने हमारे दिलों के तार छेड़ दिए हैं। क्या कहा? अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। तो क्या ये बातिल पर ईमान लाते हैं? ये बातिल पर ईमान लाएंगे? वह बेनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे। ये देखिए अंदाज ये। और ये अंदाज भी कैसा है? बिल्कुल एक साधारण सा सीधा सा अरबी जबान में जुमला होता है, यहां उस अंदाज से नहीं पेश किया गया। अंदाज को बदल दिया गया, अंदाज ऐसा जो झिझोड़ दे अंदर से आदमी को जो है। वो अंदाज क्या है देखिए। पहले तो सवाल का अंदाज रखा, सादा जुमले का नहीं रखा, क्वेश्चन मार्क रखा है इसके अंदर। और दूसरी बात क्या है, अरबी में सीधा जुमला कैसे बनेगा ये आप देखिए। युमिनून बिल बातिल व यकफुरून बिनिअमतिल्लाह। ये सादा सा जुमला है कि बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। ऐसे सीधे अंदाज में बयान कर सकते हैं। लेकिन उसी को अगर अंदाज ये रखा जाए कि आफा बिल बातिल युमिनून, पहले कर दिया गया बातिल को, हमजा इस्तिफाम इस्तेमाल कर लिया गया, और उसके बाद फिर फा इस्तेमाल किया गया, और फिर दूसरे सेंटेंस में भी इसी उस्लूब को बाकी रखा गया कि वह बेनिअमतिल्लाहि हुमुल काफिरून। हुम यकफुरून यानी काफिरून कह दिया मैं, वह माने हुम यकफुरून, वही फेले मुदारे आखिर में जिक्र किया गया। और उसके पहले बेनेमतिल्ला और नेमतुल्ला के बाद हुम का इजाफा, जबकि युमिनूना से पहले हुम नहीं है, यकफुरूना से पहले हुम है। और ये है इस कलाम की अहमियत मेरे भाइयों। एक एक लफ्ज कितना अपनी जगह पर परफेक्ट होता है।
کہ یومنون کے ساتھ ہم نہیں کہا گیا، لیکن یکفرون کے ساتھ تو ہم کہا گیا یہاں پر، جس سے ہم یکفرون سے مزید اس کے اندر تاکید آتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو استفہام ہے اس کے بارے میں پیش کر دوں۔ عربی زبان میں یہ استفہام، اس استفہام کو استفہام انکاری کہتے ہیں، اور کبھی اس کو توبیخ کے طور پر بھی مانتے ہیں، توبیخ اور انکار۔ یہاں مقصد کوشچن کرنا نہیں ہے، سوال کرنا نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کو جھنجھوڑ دیا جائے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو۔ کبھی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، کبھی شوہر جو ہے بیوی سے کہتا ہے ارے میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو، ایسا کیسے بیہیو کر سکتی ہو۔ تو یہ کیا نہیں کہتے، یہ انداز ہوتا ہے نا کہنے کا، اس میں سامنے والے کو ایک دعوت ہوتی ہے، اس جملے اور اسلوب کے اندر چھپی ہوئی ایک دعوت ہے۔ وہ دعوت ہے ایمان کی، وہ دعوت ہے حق کو ماننے کی، وہ دعوت ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی، اور شکر گزاری کی پہلی سیڑھی ہے اللہ کی توحید۔ اگر توحید پر نہیں ہو تو یہ ناشکری کا انتہائی جو ہے قدم کہہ لیجئے کہ انتہائی درجے کی ناشکری کہہ لیجئے اس کو، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ تو اب میں اس انداز کی بات کر رہا تھا نا اسلوب کی، تو اسلوب پہ آئیے۔ تو اس سوال کے انداز میں نے آپ سے کہا کہ دعوت چھپی ہے، سامنے والے کو اس کی غلطی پر توبیخ کر کے اس کو دعوت دی جا رہی کہ اپنی اس غلطی کو چھوڑ کر کے باطل سے حق کی طرف چلے آؤ۔ تو استفہام سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالباطل پہلے کہا، بے نعمت اللہ پہلے کہا، بعد میں یکفرون کہا۔ یہ جو تقدیم اور تاخیر کا اس میں کھیل ہے، یعنی جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا اسے پہلے بیان کیا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے، یہ چیز بتانے کے لیے، اس پر تاکید کرنے کے لیے کہ یہ باطل ایمان لانے کی چیز نہیں ہے۔ اور کیسے کوئی شخص باطل پر ایمان لا سکتا ہے، حق کو چھوڑ سکتا ہے؟ حق جب نگاہوں کے سامنے ہے تو حق چھوڑ کے باطل کی طرف کیسے جا سکتے ہو؟ وہ توبیخ ہے اس انداز کے اندر، تم باطل کو چھوڑو حق کی طرف آؤ۔ تو تمہارا شرکیہ انداز دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی جو بھی سب سے اہم چیز، سب سے اہم نعمت، تمہارا شادی شدہ جوڑا، تمہارا یعنی تمہاری جو ہے تمہارا اپنا جوڑا جس سے شادی ہوئی ہے، تمہارے اپنے بچے، اولاد، پھر اولاد کی یہ اولاد، اور پھر حلال کمائی کا ذریعہ جو دنیا کے اندر سکون کے لیے انتہائی اہم ہے، جس نے یہ ساری چیزیں دیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے تو کیا یہ باطل نہیں ہے؟ کیا اس کے باطل میں کسی ہونے میں کسی طرح کا ڈاؤٹ ہوگا آپ کو، کوئی شبہ ہوگا؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، وہ تو باطل ہے، اور جس نے سب کچھ دیا ہے
ہم کو اس کی توحید کے گن گانے چاہیے تھے، اور تنہا اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، جو کہ حق ہے، اور وہی حق ہمیں تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ جواب یہی ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اگر ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ یہ نعمتیں دینے میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے اس کی، کہ تم ان نعمتوں کو ملنے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، چاہے وہ اپنی زندگی میں اپنی زبان سے روزانہ ہزاروں مرتبہ یہ کہتا ہو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن اس کی عملی زندگی تو ناشکرے پن کی علامت ہے۔ اس کی زندگی میں تو ناشکرا پن ہے نا، کیونکہ اصل تو شکر گزاری یہ تھی کہ تم توحید پر آ جاتے، تو صحیح معنی میں تم گویا کہ پہچان گئے کہ اکیلا وہ ہے جس نے ہمیں نعمت دی ہے، تو اکیلے اسی کی ہمیں عبادت بھی کرنی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں اس آیت کے اندر توحید کی وہ دعوت اور شرک سے بیزاری کا اعلان۔ آگے پھر وہی سلسلہ جڑے گا، جو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا نا، وہی سلسلہ آگے بھی چلے گا، توحید کی دعوت اور شرک سے بیزارگی کا اعلان، جو آگے کی آیتوں کا پیغام ہے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔